18 اپریل 1983 کی شام تقریباً 1 بجے بیروت میں امریکی سفارتخانے کی عمارت زوردار دھماکے سے لرز اٹھی۔ اس کارروائی کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے سفارتخانے کے احاطے میں ایک چھوٹے ٹرک کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں 900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں میں CIA کی مشرق وسطی کے چیف تجزیہ کار رابرٹ ایمز بھی شامل تھے۔ اس واقعے کی فوری ذمہ داری تو الجہاد نامی ایرانی حمایت یافتہ تنظیم نے قبول کی، تاہم امریکیوں نے براہ راست حزب اللہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس واقعے کے تقریباً 1.5 سال بعد 20 ستمبر 1984 کو بیروت میں امریکی سفارتخانے کی عمارت کو کار بم سے نشانہ بنایا گیا اور اسی حزب اللہ نے براہ راست اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی۔ 2006 میں اسرائیلی فوج کو تگنی کا ناچ نچانے والی عسکری تنظیم حزب اللہ کون ہے اور اس کی طاقت اور اصل رسوخ کا راز ہے کیا؟ حزب اللہ کا لغوی مطلب خدا کی جماعت ہے۔ یہ لبنان کی ایک طاقتور تنظیم ہے جسے نہ صرف ملک کی پارلیمان اور حکومت میں قابل ذکر نمائندگی حاصل ہے بلکہ یہ ملک کی فوج کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ایران کے پشت پناہی سے سن 1980 کی دہائی میں تشکیل پانے والی یہ تنظیم لبنان سے اسرائیلی فوجی دستوں کے انخلاء کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہے۔ سن 1985 میں حزب اللہ نے باضابطہ طور پر ایک کھلے خط کے ذریعے اپنے قیام کا اعلان کیا جس میں امریکہ اور سوویت یونین کو اسلام کی بنیادی دشمنوں کے طور پر شناخت کیا گیا اور اسرائیل کی خاتمے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ ایران کی طرف سے حزب اللہ کو ایک طویل عرصے تک مالی اور عسکری مدد فراہم کی جاتی رہی ہے، جبکہ مغربی ممالک اسرائیل اور خلیجی عرب ریاستیں اسے دہشت گرد تنظیم کے طور پر قرار دے رہی ہے۔ لبنان میں شیعہ اکثریت میں ہے اور ملک کے سرحدی علاقے پر اسرائیلی قبضے کے بعد شیعہ علماء کے ایک چھوٹے سے گروہ کی آنت سے ابھرنے والی اس تنظیم کے اولین مقاصد میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت اور لبنان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء تھا۔ سن 1989 کے طائف معاہدے نے جس نے لبنان کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور پرائیویٹ ملیشیاز کو غیر مسلح کرنے پر زور دیا، اس نے حزب اللہ کو اپنے فوجی ونگ کو ایک اسلامی مزاحمتی فورس کے طور پر تبدیل کرنے پر آمادہ کیا جو اسرائیل کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے وقف ہے اور اسے اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت بھی ہے۔ 1990 کی دہائی تک بھی اسرائیل سرحد کے ساتھ لبنانی زمین کی ایک وسیع حصے پر قابض تھا، تاہم مئی 2000 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک نے نام نہاد سیکیورٹی زون سے دستبرداری اختیار کر لی جسے حزب اللہ کی عسکری ونگ نے اپنی کامیابی سے تعبیر کیا۔ 1990 میں شامی فوج کی طرف سے لبنان میں امن قائم کرنے کے بعد حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اپنی گوریلا جنگ جاری رکھی لیکن لبنان کی سیاست میں بھی فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ 1992 میں اس نے پہلی بار قومی انتخابات میں کامیابی سے حصہ لیا۔ گروپ اور اس کے اتحادیوں نے 2022 کے انتخابات میں پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو دی تھی لیکن اس کے بعد سے نئی حکومت نہیں بن سکی ہے اور اس کے پاس نگران انتظامیہ میں وزراء موجود ہے۔ لبنان میں سماجی، معاشرتی اور طبی خدمات کے حوالے سے بھی اس تنظیم نے لوگوں میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ ایک طاقتور سیاسی ادارے کے طور پر حزب اللہ پوری لبنان میں اسکول، ہسپتال، ثقافتی ادارے اور خیراتی ادارے بھی چلاتی ہے، جبکہ تنظیم کا اپنا ٹی وی اسٹیشن المنار کے نام سے قائم ہے۔ لبنان میں حزب اللہ پر گہری تقسیم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس گروپ کو کافی مقبولیت حاصل ہے لیکن بہت سے مخالفین اس پر سیاسی بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اس کی فوجی صلاحیتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور انہیں ملک میں جاری تنازعات میں ایک اہم عنصر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ماضی میں حزب اللہ اور اسرائیل کی مد مقابل ہونے کی بات کی جائے تو حزب اللہ کی مسلح ونگ نے لبنان میں اسرائیلی اور امریکی افواج پر مہلک حملے کیے ہیں، تاہم ماضی میں حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی لڑائی میں کبھی بھی دونوں فریق ایک فیصلہ کن فتح حاصل نہیں کر سکے۔ جب 2000 میں اسرائیلی فوجیوں کا لبنان سے انخلاء ہوا تو حزب اللہ نے اس کا کریڈٹ لیا اور متنازع سرحدی علاقوں میں اسرائیل کی موجودگی کی مخالفت جاری رکھی۔ اس گروپ نے غیر مسلح ہونے کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کی اور جنوب میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھا۔ شیبا فارمز اور دیگر متنازع علاقوں میں مسلسل اسرائیلی موجودگی کے جواز کے طور پر خود کو ہمیشہ مسلط رکھا۔ سن 2006 میں حزب اللہ کی عسکریت پسندوں نے سرحد پار سے حملہ کیا جس میں 8 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 2 کو اغوا کر لیا گیا، جس کا نتیجہ جنگ کی شکل میں نکلا۔ اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے حزب اللہ کے خطرے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان اور بیروت کی جنوبی مسافات میں حزب اللہ کے مضبوط ٹھکانے
ٹھکانوں پر بمباری کی، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر تقریباً 4000 راکٹ داغے۔ اس 34 روزہ لڑائی کے دوران 1200 کے قریب لبنانی شہری، جبکہ اسرائیل کو بھی اپنے 119 فوجیوں اور 45 عام شہریوں کی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ بات کی جائے حزب اللہ کی عسکری طور پر طاقتور ہونے کی، تو اس تنظیم کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 1 لاکھ جنگجو ہے، جبکہ ایک تھنک ٹینک کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 30,000 فعال جنگجو اور 20,000 ریزرو فوجی ہے، جن میں زیادہ تر ہلکی پیدل فوج کے چھوٹے چھوٹے یونٹوں کے طور پر تربیت یافتہ ہے۔ اس کے بہت سے جوانوں کو شام میں اسد حکومت کی حمایت میں لڑنے کا جنگی تجربہ بھی حاصل ہے۔ اس کا زیادہ تر اسلحہ خانہ چھوٹے ان گائیڈڈ زمین سے زمین پر مار کرنے والے راکٹوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے پاس طیارہ شکن اور جہاز شکن میزائلوں کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ میزائل بھی ہے جو اسرائیل کی اندر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد سے حزب اللہ نے اب تک شمالی اسرائیل اور اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں پر 8000 سے زائد راکٹ داغے ہیں۔ اس نے بختربند گاڑیوں کو ٹینک شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے اور دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون سے فوجی اہداف پر بھی حملے کیے ہیں۔ 30 جولائی کو اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے بیروت کی جنوبی مضافات میں ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے سینئر فوجی کمانڈر فواد شکر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اگلے دن حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اس کارروائی میں ملوث ہونے کی تصدیق اور تردید تو نہیں کی، لیکن بہت سے ذرائع اس کو اسرائیل کی کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حال ہی میں 17 اور 18 ستمبر کو کشیدگی اس وقت مزید بڑھی جب لبنان اور شام میں حزب اللہ کے ارکان کے زیر استعمال پیجرز اور واکی ٹاکی پھٹنے سے 39 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کو 20 ستمبر کو ایک جھٹکا اور لگا جب بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے میں اس کے اہم فوجی کمانڈر ابراہیم عقیل اور احمد وہبی سمیت کم از کم 16 ارکان مارے گئے۔ 27 ستمبر کو حزب اللہ کو ایک جھٹکا اس وقت لگا جب اسرائیل کی فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید کیے گئے اور بیروت میں موجود اس کے بنکر کو فضائی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حزب اللہ اسرائیل کو زیر کرنے یا پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس سوال کے جواب کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایک مشتعل حزب اللہ اسرائیل کو انتہائی ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو 2006 میں اسرائیل حزب اللہ جنگ میں اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ نقصان آج بھی ان پر خوف طاری کرنے کے لیے کافی ہے۔